ڈاکٹر مارکوس ریڈ ایک ماہر آثار قدیمہ تھا جس نے اپنی زندگی کھوئی ہوئی تہذیبوں کی تلاش میں گزاری تھی۔ جب اسے ایمیزون کے گھنے جنگل میں ایک قدیم نامعلوم قبیلے کے آثار ملنے کی اطلاع ملی تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اس مشن میں اس کے ساتھ 4 اور لوگ تھے، سب کے سب تجربہ کار مگر ایمیزون کے جنگل کی پیچیدگیوں سے ناواقف۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ گھنے درختوں سے بھرا راستہ، کیڑوں کی بھرمار اور حبس زدہ ہوا ہر لمحہ ان کے حوصلے کا امتحان لے رہی تھی۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ یہ کہ ان کے آلات صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ کمپاس اکثر غلط سمت دکھاتے، جی پی ایس سگنل کھو جاتا اور یہاں تک کہ ان کے کیمرے بھی اچانک خراب ہو جاتے۔ مارکوس نے اسے اتفاق سمجھا مگر ٹیم کے کچھ افراد کا کہنا تھا کہ یہ جنگل کسی کو اپنی گہرائیوں میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ تیسرے دن وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے صدیوں پہلے کوئی پیغام چھوڑا۔ مارکوس نے اپنے نوٹس نکالے اور ان نشانات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے ان پر ہاتھ رکھا، ہوا کی شدت بڑھنے لگی اور درختوں میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوئی، جیسے کوئی چھپا ہوا انہیں دیکھ رہا ہو۔ رات ہوتے ہی سب کچھ مزید پراسرار ہو گیا۔ خیموں کے ارد گرد کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں، مگر جب وہ باہر نکل کر دیکھتے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ 5ویں دن ٹیم کا ایک رکن اچانک لاپتہ ہو گیا۔ وہ سب نے مل کر اسے تلاش کیا مگر صرف اس کی نوٹ بک اور خون کے چند دھبے ملے۔ اب خوف نے سب کو گھیر لیا تھا۔ ایک مقامی گائیڈ جو ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ زمین روحوں کی ملکیت وہ ہے۔ مارکوس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان سب کو احساس ہونے لگا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا۔ وہ راستہ جس سے آئے تھے اب ویسا نہیں لگ رہا تھا۔ جنگل کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک رات جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو باقی ٹیم کے 2 افراد نے عجیب و غریب آوازیں سننے کا ذکر کیا، جیسے کوئی ان کے قریب سرگوشی کر رہا ہو۔ اگلی صبح مارکوس نے درختوں کے درمیان کچھ سائے دیکھے، جیسے کئی آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہوں، مگر جیسے ہی اس نے نظریں جمائیں سب کچھ غائب ہو گیا۔ بڑی مشکل سے وہ سب کسی نہ کسی طرح کشتی تک پہنچے اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر جب مارکوس نے آخری بار جنگل کی طرف دیکھا تو درختوں کے درمیان ایک سایہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جنگل اپنی مخلوقات کے ساتھ زندہ ہے اور وہ یہاں جو کچھ بھی دیکھ کر جا رہے ہیں وہ شاید کبھی کسی کو نہ بتا سکیں۔ کئی سال بعد بھی مارکوس کو اکثر راتوں میں عجیب خواب آتے جن میں وہ خود کو اسی جنگل میں بھٹکتا دیکھتا، جیسے ایمیزون نے اسے چھوڑا تو دیا مگر مکمل طور پر نہیں۔